اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت رات شب قدر ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، اور یہ وہ رات ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ ہم سب اس مبارک رات میں اجتماعی دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس سے اپنی حاجات طلب کریں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اس دعا کے دوران مکمل خاموشی اختیار کریں، دل سے اس دعا کو سنیں اور دل کی گہرائیوں سے آمین کہیں۔ یہ ممکن ہے کہ ہماری خالص نیت اور عاجزی کے ساتھ مانگی گئی دعائیں اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائیں اور وہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تو آئیے عاجزی اور خشوع کے ساتھ اپنے رب سے خوبصورت دعائیں مانگتے ہیں اور ان نیک بندوں میں شامل ہونے کی التجا کرتے ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اس رات کی برکتوں سے مستفید ہوتے ہوں اور جن کی دعائیں قبول ہوں۔ اے اللہ، تو ہی تمام جہانوں کا رب ہے۔ تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ تو ہی ہر چیز کا خالق، مالک اور پالن ہار ہے۔ اے رب، تیری رحمت بے پایا ہے اور تیرا علم بے انتہا۔ تو ہی زمین و آسمان کا نور ہے اور تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اے اللہ، تیرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اے ہمارے معبود، ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں اور تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے آخری نبی اور رسول ہیں جنہیں تو نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے اللہ، ہم تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلامتی اور برکت نازل فرما اور ان کے اہل بیت اور صحابہ اکرام پر بھی۔ اے اللہ، تمام انبیاء اکرام اور تیرے نیک بندوں پر اپنی خاص رحمت نازل فرما جنہوں نے تیری راہ میں قربانیاں دیں اور انسانیت کو تیری طرف بلایا۔ اے اللہ، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے دلوں کو ان کی محبت سے منور کر۔ اے اللہ، تو بہت معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، ہم تیرے فضل و کرم کے طلبگار ہیں۔ اے رب، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما اور ہماری زندگیوں میں برکت عطا کر۔ اے اللہ، ہمیں امن و سکون عطا فرما اور ہر طرح کی آزمائشوں اور مصیبتوں سے بچا۔ اے رب، ہمارے گھروں کو خوشیوں اور محبت سے بھر دے اور ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا۔ اے اللہ، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، ہر قسم کی برائی اور شر سے بچا۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور تیرے حکموں کو پس پشت ڈال دیا۔ اے رب، ہمیں معاف کر دے کہ تو ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک کر دے اور ہمیں اپنی رحمت کے دائرے میں شامل کر۔ اے رب، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا اور ہمیں تیری طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ، ہمارے چھپے
اور ظاہر گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنی مغفرت کے سائے میں لے لے۔ اے اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہوں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کا جذبہ پیدا کر اور ہمیں ہر قسم کی برائی سے بچا۔ اے رب ہمیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے فرائض کو بخوبی ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق دے اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ اے رب ہمارے دلوں کو اخلاص سے بھر دے اور ہماری زندگیوں کو تیری عبادت کے لیے وقف کر دے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا محافظ ہے اور شیطان کے ہر شر سے اور فریب سے بچانے والا ہے۔ اے رب ہمیں شیطان کے وسوسوں سے، دھوکوں اور گمراہیوں سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو شیطان کے اثرات سے پاک کر دے اور ہمیں اس کے مکر و فریب سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی حفاظت کے حصار میں رکھ اور ہمیں ایسی بصیرت عطا فرما کہ ہم شیطان کے ہر وار کو پہچان سکیں۔ یا رب ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ اور ہمیں ہر برائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں منافقین کے مکر و فریب سے محفوظ رکھ۔ اے رب ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو دل میں کینہ رکھتے ہیں اور ظاہری طور پر دوستی رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ان کے حسد اور بغض سے دور رکھ اور ہمیں ان کی سازشوں سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ہر قسم کے شر سے محفوظ کر دے۔ اے رب ہمیں اپنے فضل و کرم سے نیک نیت اور خیر خواہ لوگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے دشمنوں کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے رب ہمیں ان کی سازشوں، منصوبوں اور برے ارادوں سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ان کے سامنے مضبوط اور محفوظ بنا اور ہمیں ایسا علم اور حکمت عطا فرما ہم ان کے خلاف اپنا دفاع کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے خوف سے آزاد کر اور ہمیں یقین عطا فرما کہ تو ہی بہترین محافظ ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہمارے دشمنوں کے دلوں میں ہماری طرف سے امن اور صلاح پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے۔ اے رب ہمارے خاندانوں کے درمیان محبت، اخلاص اور ایک دوسرے کے قدر و احترام پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی اثرات اور ہر قسم کی منفی توانائیوں سے پاک کر دے۔ اے رب ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرما اور ہمارے گھروں کو برکتوں سے بھر دے۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیری رضا کے مطابق ہو اور ہمارے گھروں میں تیرے ذکر کی محفلیں قائم رہیں۔ اے اللہ ہمارے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا۔ اے رب ان کے درجات بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت و عافیت عطا فرما، ان کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کر۔ اے رب ہمیں ان کا فرما بردار اور ان کی خدمت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کے درمیان محبت، اتحاد اور خیر خواہی پیدا فرما۔ اے رب ہمیں ایک دوسرے کے لیے سہارا بننے والا اور خیر بانٹنے والا بنا۔ اے اللہ ہمارے خاندان کو تیرے فضل و کرم سے نواز اور ہمیں ہر قسم کی آزمائشوں سے بچا۔ اے اللہ تو پاک ہے اور پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں اپنے کردار میں پاکیزگی عطا فرما۔ اے رب ہمارے دلوں کو ہر طرح کی برائی اور گناہ سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں نکاح کے مقدس رشتے کی اہمیت کو سمجھنے والا اور اس میں خوشیوں کو بانٹنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگی میں نکاح کے ذریعے سکون اور برکت عطا فرما اور اس رشتے کو محبت، اخلاص اور وفاداری سے مضبوط کر دے۔ یا اللہ ہمیں ہر قسم کے فتنوں اور گناہوں سے بچا، ہمارے کردار کو ایسا بنا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ اے اللہ
تو ہی سب کا محافظ ہے، ہماری جان اور مال کی حفاظت فرما۔ اے رب ہمیں رزق حلال عطا فرما اور ہمارے مال میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر اور ہمارے وسائل کو بڑھا تاکہ ہم خود بھی سکون سے رہ سکیں اور دوسروں کی مدد بھی کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اور ہر قسم کے نقصان اور تکلیف سے بچا۔ اے رب ہمارے مال اور وسائل کو اپنی راہ میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اس کا صحیح استعمال کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر قسم کے نقصان اور حادثات سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے رب ہمیں اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھ اور ہمیں ایسی حکمت عطا فرما ہم اپنے فیصلوں میں غلطیوں سے بچ سکیں۔ اے اللہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اپنی حفاظت کے حصار میں رکھ اور ہمیں ان تمام خطرات سے بچا جن کا سامنا ہم نہیں کر سکتے۔ اے اللہ ہمیں ذہنی سکون عطا فرما اور ہمیں ہر قسم کے خوف اور پریشانی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو شفا دینے والا ہے، ہمیں ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ اے رب ہمارے دلوں کو ناپاک خیالات اور وسوسوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما اور ہماری زندگیوں کو آسان بنا دے۔ اے رب ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو ہمیں روحانی طور پر مضبوط کریں اور ہمیں اپنے قریب کریں۔ اے اللہ ہمیں وہ حکمت عطا فرما کہ ہم اپنی جسمانی صحت کی حفاظت کر سکیں اور ہمیں ایسی بیماریوں سے بچا جن کا علاج مشکل ہو۔ اے رب، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو چین اور سکون عطا فرما۔ اے رب ہمارے ذہنوں کو ہر قسم کی پریشانی اور الجھن سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے ذکر میں سکون تلاش کرنے والا بنا، ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور ذکر سے منور کر دے تاکہ ہم دنیا کی ہر فکر سے آزاد ہو سکیں۔ اے رب ہمیں وہ سکون عطا فرما جو صرف تیری قربت میں ملتا ہے، ہمیں ہر حال میں شکر گزار بنا۔ اے اللہ ہمیں ہر حال میں صبر و شکر کی توفیق عطا فرما۔ اے رب ہمیں ان آزمائشوں میں ثابت قدم رکھ جو تو ہماری زندگی میں لاتا ہے اور ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کو پہچاننے کی توفیق دے اور ان پر دل سے شکر گزار رہنے کی عادت ڈال۔ اے اللہ ہمیں ایسی ہمت اور حوصلہ عطا فرما کہ ہم مشکلات کا سامنا صبر کے ساتھ کریں اور خوشیوں پر شکر کے ساتھ جھک جائیں۔ یا رب ہمارے دلوں کو مطمئن کر دے اور ہمیں اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں تیرے قریب کر دے اور ہماری دنیا و آخرت میں کامیابی کا سبب بنے۔ اے رب ہمیں ایسی حکمت عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی کے فیصلے تیری مرضی کے مطابق کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو علم کی روشنی سے منور کر اور ہمیں وہ فہم و بصیرت عطا فرما جس سے ہم تیرے دین کو سمجھ سکیں، اس پر عمل کر سکیں۔ اے رب ہمیں علم کے ذریعے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی توفیق دے اور ہمیں جہالت اور گمراہی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ تو ہی رزق دینے والا ہے، ہمارے رزق پہ برکت اور کثرت عطا فرما۔ اے رب ہمیں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر اور ہمیں ہر طرح کی تنگ دستی سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمیں اپنی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والا بنا اور ہمیں دوسروں کی مدد کے قابل بنا۔ اے رب ہمارے وسائل کو بڑھا اور ہمارے کاروبار اور محنت میں برکت ڈال۔ یا اللہ ہمیں رزق کی فراوانی کے ساتھ دل کا سکون اور تیرا شکر گزار دل بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں کامیابی اور ترقی عطا فرما۔ اے رب ہمیں اپنی محنت میں اخلاص اور برکت عطا کر اور ہمارے لیے ایسے مواقع پیدا فرما جو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں فائدہ مند ہوں۔ اے اللہ ہمیں دیانت داری اور محنت کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق دے
اور ہمیں ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھ۔ اے رب ہمارے کاروبار میں وسعت عطا فرما اور ہمیں اس کے ذریعے اپنی رضا کے قریب ہونے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما اور ہمیں کامیابیوں سے نواز۔ اے اللہ ہماری زندگی کو خوشحالی اور کامیابیوں سے بھر دے۔ اے رب ہمیں ہر نعمت عطا فرما جو ہمارے لیے بہتر ہو اور ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھ جو ہمارے ایمان کو کمزور کریں۔ اے اللہ ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جو تیرے ذکر اور شکر سے معمور ہو۔ اے رب ہمیں اپنے فضل و کرم سے نواز اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں۔ اے اللہ ہماری تمام جائز خواہشات کو پورا فرما اور ہمیں تیرے راستے پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ تو ہی رزق دینے والا، ان لوگوں کو رزق عطا فرما جو بے روزگار ہیں اور ضرورت مند ہیں۔ اے رب ان کے لیے ایسے وسائل پیدا کر جن سے ان کی ضروریات پوری ہوں اور انہیں سکون ملے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی تنگی، خوف اور بے سکونی سے آزاد کر دے۔ اے رب ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں وہ طاقت اور حوصلہ عطا فرما جس سے ہم اپنے خوف پر قابو پا سکیں۔ اے رب ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں ہمارے دل مطمئن ہوں اور ہم ہر حال میں تیرا شکر ادا کریں۔ اے رب ہمیں ایسی زندگی عطا فرما جس میں خوشیاں اور برکتیں ہوں اور ہمیں ہر قسم کے غم اور دکھ سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ ہم تیرے وعدوں پر بھروسہ کرنے والا بنا اور ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ تو یتیموں اور مسکینوں کا سہارا ہے، ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے رب ان کی حفاظت فرما، ان کے لیے ایسے وسائل مہیا کر جو ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اے اللہ ان کے دلوں کو خوشی اور سکون عطا فرما اور ان کے لیے ایسے لوگ پیدا فرما جو ان کے لیے مددگار ہوں۔ اے رب ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی اس عمل میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جو بیوائیں ہیں اور بے سہارا لوگ ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ اے رب انہیں وہ وسائل عطا فرما جو ان کی زندگی کو بہتر بنائے اور انہیں کسی کے محتاج نہ ہونے دے۔ اے اللہ ان کے دل کو مضبوطی اور صبر عطا فرما اور انہیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے رب ہمیں ان کی مدد کرنے والا بنا اور ہمیں ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صالحہ اور نیک اولاد عطا فرما۔ اے رب ان کے دلوں کی خواہشات کو پورا فرما اور انہیں اس نعمت سے نواز جس سے ان کی زندگی میں خوشی اور برکت آئے۔ اے اللہ بے گھر افراد کو اپنی رحمت کے سائے میں لے لے، ان کے لیے ایسا گھر عطا فرما جو امن و سکون کا گہوارہ ہو۔ اے رب ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کے لیے ایسے وسائل مہیا کر جو ان کی ضروریات کو پورا کریں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر مشکل کے وقت مدد طلب کرتے ہیں۔ اے رب جب ہم پریشانیوں میں ہوں تو ہمیں صبر اور ہمت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق دے جو ہماری مشکلات کو آسان کریں۔ اے رب ہمیں اپنی مدد اور رہنمائی سے نواز تاکہ ہم تیرے قریب ہو سکیں اور دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کریں۔ اے اللہ جو لوگ گمراہی میں مبتلا ہیں انہیں ہدایت عطا فرما۔ اے رب ان کے دلوں کو اپنے نور سے منور کر دے اور انہیں سیدھے راستے پر لے آ۔ اے اللہ ہمیں بھی ہدایت پر قائم رکھ اور ہمیں بھی ان اعمال کی توفیق دے جو تیری رضا کے مطابق ہوں۔ اے رب ہمیں اور ہمارے عزیزوں کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ ہمیں بیت اللہ کی زیارت کا شرف عطا فرما اور ہمیں حج اور عمرے کی سعادت نصیب کر۔ اے رب ہماری عبادات کو قبول فرما
اور ہمیں اپنے گھر کی زیارت کے دوران تیرے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے سفر کو آسان اور بابرکت بنا اور ہمیں وہ خوشیاں عطا فرما جو تیرے گھر کی زیارت سے ملتی ہیں۔ اے رب ہمیں ایسا حج نصیب فرما جو مقبول اور تیرے قرب کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا۔ اے رب ہمارے حکمرانوں کو ایسی رہنمائی عطا فرما جو عدل و انصاف پر مبنی ہو۔ اے اللہ ہماری سرزمین کو ہر طرح کے فتنہ و فساد سے محفوظ رکھ، ہمیں اتحاد بھائی چارے کی توفیق دے۔ اے رب ہمیں اپنی زندگیوں میں وہ سکون عطا فرما جو امن و ایمان کے ساتھ ممکن ہو، اور ہمیں ان تمام مشکلات سے محفوظ رکھ جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ اے اللہ ہمارے وطن کو اپنی ہدایت سے روشن کر دے، ہماری قیادت کو اپنی عقل سے نواز دے، اور ہمارے معاشرتی، اقتصادی اور سیاسی مسائل کو حل کر دے۔ ہمیں اپنی مدد سے طاقت دے تاکہ ہم دنیا میں فلاح و بہبود کی مثال بن سکیں۔ ہمیں اپنی زمین، آسمان اور وسائل کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں۔ اے اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما جو دنیا کے مختلف حصوں میں ظلم و ستم کا شکار ہیں۔ فلسطین، کشمیر، شام اور دیگر جگہوں پر جہاں بھی مسلمان بے گناہ ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرما، ان کی مشکلات آسان کر دے۔ اے اللہ ان کے دلوں میں امید پیدا کر اور انہیں اس درد سے نجات دے۔ ہمیں ان کی مدد کے لیے اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمیں ایک اچھی زندگی عطا فرما جس میں خوشی، سکون اور برکت ہو۔ ہمیں اپنے رزق میں اضافہ دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے روشن کر اور ہمارے جسموں کو صحت مند رکھ۔ زندگی کے تمام معاملات میں توازن اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں اپنی خوشنویدی اور جنت کی راہ دکھا۔ ہماری موت کو ایک رحمت بنا اور ہمیں اپنی آغوش میں جگہ دے۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں عذاب قبر سے بچا، اپنی رحمت کا مستحق بنا۔ جب ہم اپنی قبروں میں ہوں تو ہمیں سکون اور اطمینان عطا فرما، اور ہمیں روز قیامت اپنی بخشش سے نواز۔ اے اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری پناہ بن اور ہمیں جنت کی راہ دکھا۔ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اپنی مغفرت اور کرم سے نواز۔ اے اللہ امت مسلمہ کے تمام افراد کے درمیان محبت، اخوت اور تعاون پیدا کر، اور ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے درد، محبت بھر دے۔ ہمارے دلوں میں توبہ کی لذت، دعا کی اہمیت اور اللہ کے ذکر کی محبت پیدا کر۔ اے اللہ امت مسلمہ کی مشکلات کو دور کر اور انہیں اپنے راستے پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم سب ایک کامیاب اور بابرکت امت بن سکیں۔ اے اللہ ہمارے عزیزوں اور دوستوں کو جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اپنی بے شمار رحمتوں اور مغفرتوں سے نواز دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو روشن کر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند کر، ان کی آخرت کو خوشحال بنا اور انہیں جنت کے اعلیٰ ترین مقام پر جگہ دے۔ ہمیں اپنی دعاؤں اور صدقات کے ذریعے ان کی مغفرت میں مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دنیا میں اپنے رزق اور زندگی میں سکون دے، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے تسکین دے اور ہمارے جسموں کو صحت مند رکھ۔ زندگی کے تمام معاملات میں توازن اور سکون عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں آخرت میں بھی اپنی رضا سے نواز، ہمیں اپنی جنت کی خوشبو سے آشنا کر، ہمیں اپنی بخشش کا مستحق بنا اور ہماری آخرت کو کامیاب بنا۔ اے اللہ قیامت کے دن ہمیں اپنے غصے سے بچا، ہماری گناہوں کی پردہ پوشی فرما اور ہمیں اپنے کرم سے کامیاب بنا۔ اس دن کی آزمائشوں میں ہمیں سکون اور اطمینان دے اور ہمیں اپنی جنت کی طرف کا راستہ دکھا۔
اے اللہ قیامت کے دن اپنی رحم کی چادر میں ہمیں ڈھانپ لے۔ اے اللہ ہمیں جنت میں داخل کر جہاں کوئی غم اور کوئی پریشانی نہ ہو۔ ہمیں جنت کے ان باغات میں جگہ دے جہاں ہمیشہ سکون اور خوشی اور برکت ہو۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا جو تیرے غضب کا نشان ہے۔ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی دے اور ہمیں جنت میں ان خوشبوؤں کا حصہ بنائے جو تیرے راستے پر چلنے والوں کے لیے تیار ہیں۔ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اپنی زندگی میں تیری رضا اور خوشنودی کے راستے پر چلیں تاکہ ہم جنت کا حصول پا سکیں اور جہنم کے عذاب سے بچ سکیں۔ اے اللہ ہمارے آباء و اجداد کے گناہ معاف کر دے اور ان کی قبروں کو اپنی رحمت سے سیراب کر۔ اے اللہ ان کی روحوں کو سکون اور اطمینان دے اور ان کے درجات بلند کر۔ ان کے لیے اپنی مغفرت اور رحمت کا دروازہ کھول دے۔ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے تاکہ ہم اپنے آباء و اجداد کی طرح ایک بہترین انسان بن سکیں۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری دعاؤں میں طاقت اور اثر پیدا کر جو ہمارے دلوں کی گہرائیوں سے نکل کر تجھ تک پہنچے۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں اخلاص اور سچائی عطا فرما اور ہمیں وہ نعمتیں عطا کر جو ہم سے ہر ایک کے لیے بہتر ہوں۔ ہماری دعاؤں کو قبول کر اور ہماری زندگی میں اس کے اثرات دیکھنے کی توفیق دے۔ ہمیں اپنی دعاؤں کے ذریعے اپنی رضا کی طرف بڑھنے کی ہمت دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔